اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ایک رات میں تہائی قرآن کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور بہت عمدہ ثواب دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی تمام جائز حاجات، خواہشات اور دعائیں جو آپ لوگ کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور جن جن مقاصد کے لیے آپ وظیفے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں جن کا آپ شکار ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میری بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نجات دلائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کوئی بیماری کی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ بیماری سے اس کو نجات دلائے، صحت عطا فرمائے، اور جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رزق عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ قرض کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس قرض کی پریشانی سے بھی نجات دلائے، اور اللہ تعالیٰ تمام جو میرے اسٹوڈنٹس بہن بھائی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور جن کے پاس نوکری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جناب سے بہترین نوکریاں عطا فرمائے، اور ان کی پسند کی نوکریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے انتظام فرما دیں۔ اور جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں کہ شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے نصیب کرے، اور ان کے بہترین رشتوں کا انتظام اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما دے۔ اور جو لوگ شادی شدہ لائف میں پریشان ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، جو آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، یا جو بھی آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی آپ کو نجات دلائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے سورہ اخلاص کا ہی ایک بہت ہی مجرب اور بہت گارنٹیڈ عمل لے کر آئی ہوں، اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ پہلے میں آپ کو اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن جو ہے اسے ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی میری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے، اور آپ لوگ میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ مس نہ کر سکیں۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اور ویڈیو کا لنک ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ثواب مل سکے۔ جب کسی کا بھلا ہوگا آپ کی وجہ سے تو ظاہر ہے آپ کو ثواب تو ملے گا۔ اور چلیں آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جو سورہ اخلاص کا آج کا میرا عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ گارنٹیڈ ہے، اور سورہ اخلاص کے حوالے سے میں نے آج کی حدیث بھی پڑھی ہے۔ تو آج میں سورہ اخلاص کا جو وظیفہ لائی ہوں وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیں، اور اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ویڈیو جو ہے وہ میری شروع سے اینڈ تک دیکھیں، تاکہ آپ کو پھر مجھ سے کچھ بھی جو کمنٹ ہیں آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، تو وہ آپ جو ہے ویڈیو میں ساری ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں، لیکن آپ لوگ ویڈیو جو ہے وہ شروع سے اینڈ تک نہیں دیکھتے ہیں، ویڈیو سٹاپ کر دیتے ہیں، تو پھر مجھ سے آپ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کمنٹس میں۔ آپ ویڈیو اچھی طرح سے دیکھا کریں، ایک بار سمجھ نہ آئے تو اس کو 2-3 بار دیکھا کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ عمل جو آج میں سورہ اخلاص کا لے کر آئی ہوں، اس کا جو مقصد ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں پرابلم ہے سسرال میں، خاص کر جو خواتین ہیں ان کا تھا کہ ایسا وظیفہ اپلوڈ کیا جائے کہ ان کو سسرال میں عزت اور محبت جو ہے وہ کمی ہے اس کی، تو وہ چاہتی ہیں کہ ان کو عزت اور ان کی محبت جو ہے وہ سسرال میں بڑھ جائے۔ تو اس کے لیے یہ بہت خاص اور گارنٹیڈ عمل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں میں، اپنے
آفس میں جو نوکری کرنے والے لوگ ہیں ان کی عزت اور مرتبہ ان کا بلند ہو جائے اور لوگ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں، ان کا احترام کریں اور ان سے محبت کریں، ان کی باتیں سنی جائیں. یعنی کہ وہ جب بولیں تو ان کا کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، ہماری طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر بات کا توجہ سے اور اس کو احترام سے سنا جائے. تو یہ ایسا عمل ہے جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ پر آپ کی عزت بھی بڑھے گی. جہاں بھی آپ جائیں گے جو یہ عمل کرنے والا ہوگا، جس جگہ بھی جائے گا، وہ جہاں سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ جہاں بھی جائے گا اس کو بہت یعنی کہ جاننے والے ہوں یا اس کے مطلب نہیں جاننے والے لوگ، ہر کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور محبت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. اگر پہلے سے عزت ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو لوگ اس کی عزت کرنے لگیں گے اور اس عمل کو کرنے والے کے ساتھ لوگ محبت کرنے لگیں گے. تو اس کو کس طرح سے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ عمل جو ہے ہر نماز کے بعد کیا جائے گا. آپ بہتر ہوگا کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر اس عمل کو کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. باقی اگر آپ پوری نماز کے بعد بھی کرنا چاہیں تو آپ اس عمل کو کر لیں. آپ نے سورہ اخلاص کو 51 یعنی 51 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اپنی نماز پوری پڑھ لیں یا آپ فرض نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو آپ نے 51 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. اور سورہ اخلاص کو پڑھ کے آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھ کے آپ اپنے عزت اور محبت میں اضافے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ. اور پھر جب آپ دعا کر لیں، دعا کرنے کے بعد بھی آپ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگیں گے، آپ کی عزت کرنے لگیں گے، آپ کی احترام کرنے لگیں گے. خود بخود آپ کی طرف لوگ جو ہے وہ کھینچے چلے آئیں گے جب آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے. پورے یعنی کہ یقین اور پوری توجہ اور پوری دھیان کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے. یعنی کہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھتے وقت اس کے اعراب کا خیال رکھنا ہے، اس کی طرف توجہ دینی ہے. یہ نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دھیان دنیاوی کاموں کی طرف ہے اور آپ زبان سے سورہ اخلاص کو پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح سے اثر نہیں ہوگا. آپ نے اس کے اندر پوری توجہ کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، کچھ دن کے عمل سے کچھ دن آپ اس کو جاری رکھیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی برکت سے آپ کو کتنا لوگ احترام دے رہے ہیں، کتنی عزت دے رہے ہیں، کتنی محبت آپ لوگوں کو دینا شروع ہو گئے ہیں لوگ. تو آپ نے یہ عمل جو ہے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، ہر نماز کے بعد کرنا ہے. اور اس کی جو مدت ہے، ٹھیک ہے، اس کی مدت کوئی فکس نہیں ہے، اس کو آپ نے اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے. یہ بات میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دی ہے. پھر بھی آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن یہ عمل کرنا ہے، تو اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے. سورہ اخلاص پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، آپ اس کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فائدے ہی فائدے ملیں گے، کوئی بھی نقصان اس سے آپ کو نہیں پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن پاک کی یہ بہت ہی مجرب صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس صورت کو پڑھنے سے بہت فائدے، بہت برکتیں حاصل ہوگی. اور آپ یہ عمل ضرور کریں، آپ یہ عمل جاری رکھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور اس کی اجازت عام ہے، آپ کو اس عمل کی اجازت لینے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی اس کو عمل کو کر سکتا ہے. اس کی تعداد میں ایک بار دوبارہ بتا دیتی ہوں، 51 مرتبہ آپ نے اسے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اور دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی عمل کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو اس کی برکتیں، اس کے فائدے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہاں پر میری آج کی ویڈیو ہوتی ہے ختم. امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس پر لائک کا جو بٹن ہے میری ویڈیو کے نیچے اس کو پریس کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے اور میں اسی طرح سے آپ کے لیے روز نئی سے نئی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتی رہوں. اور مجھے لیلا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد